ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما
بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کل یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ تو پھیلے رحمت للعالمین چشم کرم برما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب حضرات بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا ابن حیدر سے جا کر یہ پوچھے کوئی کس طرح دین نبوی بچایا گیا. ابن حیدر سے جا کر یہ پوچھے کوئی ابن حیدر سے جا کر یہ پوچھے کوئی کس طرح دین نبوی بچایا گیا. ابن حیدر سے جا کر یہ پوچھے کوئی کس طرح دین نبوی گیا. دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا دشت کرب و بلا میں. بڑی مہربانی سارے پڑھیے دشت کرب و بلا دشت کرب و بلا دشت کرب و بلا دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا کس آل نبی کو ستایا گیا. دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا دشت کرب و بلا میں. سارے پڑھیے کوئی چپ نہ رہے مل کے کہیے دشت کرب و بلا دشت کرب بلا دشت کرب بلا میں گزرتی ہے کیا کیسے آل نبی کو ستایا گیا. دشت کرب و بلا میں گزرتی ہے کیا دشت کرب بلا میں گزرتی. گرامی قدر حضرات محترم ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت بزم سرکار دو جہاں سید کائنات احمد مجتبی سرخیل زہرہ جمالہ سید و سند مرسلاں امام کاملاں تتمہ دوراں سجدہ گاہ قدسیاں
صاحب راز ان ہوا الا صاحب چشم ما زاغ البصر وما طغى احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل پاک ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین کے ذکر خیر کی محفل پاک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ بے کس بنا میں دعا ہے کہ خدائے قدوس اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے پیارے بھائی ملک اشفاق احمد صاحب اور بھائی محمد نعیم صاحب بہت ہی محنت کرتے رہے اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے۔ تو یہ محفلیں ذکر حسین کی سنی ہمیشہ ہی منعقد کرتے رہیں گے۔ یہ ذکر پاکوں کا ذکر ہے اور پاک اسے کرتے ہی رہیں گے۔ سنیوں کا عقیدہ چونکہ پاک ہے، سنیوں کا دل پاک ہے، ضمیر پاک ہے، خمیر پاک ہے۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ تو سنی ہی ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور ذکر اہل بیت سنیوں پر بس ہے۔ ذکر اہل بیت سنیوں پر بولو بس ہے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارے دامن میں خیرات صحابہ کی محبت کی بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی خیرات ہمارے دامن میں ہے۔ سنیوں کا دامن اہل بیت رسول کی خیرات سے خالی نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، میرے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام ایسی شان والے، ایسی عظمت والے، میرے بھائی محمد نوید حیدری صاحب ابھی فرما کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح فرما رہے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سنی ایسے ہی ذکر کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا امام علی مقام کو کندھوں پہ اٹھانا، کبھی سجدے لمبے فرمانا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھ کے کھڑے ہو جانا، کبھی منبر چھوڑ کے حسنین کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لینا۔ اہل سنت و جماعت ایسے ہی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہم میں وفا ہے۔ بولو نا، ہم میں وفا، سنیوں میں وفا ہے، سنی بے وفا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ او سنی سب خون محمد سے وفا کرتے ہیں، سنی سب خون محمد سے وفا، بڑی مہربانی پڑھو، سنی سب خون محمد سے وفا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، سنی سب خون محمد سے، سنی سب خون محمد سے وفا کرتے ہیں، روز و شب روز و شب آل محمد کی ثنا کر ہیں، روز و شب آل محمد کی ثنا، ہاں روز و شب آل محمد کی ہیں، روز و شب آل محمد کی ثنا کر، اپنوں سن لو بیگانوں سن لو، سنیوں کو یوں کہنے والوں تم ذکر اہل بیت نہیں کرتے، اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا بہتان سنیوں پہ نہ لگاؤ۔ سنی سب خون محمد سے وفا کر
پڑھو 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 سنی سب خون محمد سے ہے روز و شب آل محمد کی ثنا پڑھو 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 روز و شب آل محمد کی آؤ دوستان عزیز توجہ نے سماعت کرو پہلی محرم گزر گئی دوسری محرم گزر گئی محرم کی تیسری تاریخ گزر گئی چوتھی گزر گئی پانچویں گزر گئی چھٹی گزر گئی ساتویں آ گئی 7 محرم صبح کا سورج طلوع ہوا حاکم کا حکم یہ تھا پانی بشر پیئے حاکم کا حکم یہ تھا پانی بشر پیئے گھوڑے پیئے اونٹ پیئے اہل ہنر پیئے چرند پیئے پرند پیئے منع نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو 7ویں محرم پانی اہل بیت پہ بند ہے 8ویں محرم میرے رسول کے شہزادوں پہ پانی بند ہے 9ویں محرم میرے امام علی مقام پہ پانی بند ہے 9 محرم کی رات جمعرات 9 محرم کی رات ہے مومنوں جمعرات ہے میرے امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا میرے امام علی مقام نے فرمایا میرے ساتھیوں یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں تمہارے خون کے پیاسے نہیں دشمنی مجھ سے رکھتے ہیں اپنی تلواروں کو میرے خون سے رنگین کرنا چاہتے ہیں میری موت چاہتے ہیں یہ تمہارے دشمن نہیں جاؤ چلے جاؤ میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن تجھ سے بات پرس نہ ہو گئی سب چلے جاؤ کوئی بات پرس تم سے نہ ہوگی جاؤ چلے جو اجازت ہے میری امام نے دیکھا کوئی گیا ہی نہیں کسی نے دامن چھوڑا ہی نہیں ایک بندہ بھی اٹھا نہیں میری امام نے فرمایا شرما رہے ہو فرمایا پیارے بیٹے علی اکبر جی بابا فرمایا چراغ گل کرو جب چراغ گل کر دیا گیا حضرت حسین کی آواز پھر آئی فرمایا چراغ گل ہو گیا اندھیرا چھا گیا ہے اب شرم کی کوئی بات نہیں جاؤ چلے جاؤ کچھ دیر گزری میری امام نے فرمایا بیٹے علی اکبر چراغ جلاؤ جب چراغ جلایا گیا سب وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا گئے کیوں نہیں جنت کا وعدہ تو پہلے ہو گیا گئے کیوں نہیں بعد پرس نہ ہونے کا وعدہ پہلے ہو گیا گئے کیوں نہیں بولے پیارے حسین جنت ضرور چاہیے پر حسین تیرے قدموں میں چاہیے تیرے جنت تیرے قدموں میں آپ کے قدموں میں چاہیے میرے امام علی مقام میرے پاک امام خوش ہو گئے میرے امام خوش ہوئے امامت موج میں آئی امامت موج میں آئی میرے کریم آقا حسین امامت موج میں آئی امام علی مقام نے فرمایا ساتھیو ارفعوا رؤوسکم ساتھیو اپنے سروں کو اٹھاؤ ساتھیوں نے سر اٹھائے میرے امام نے فرمایا فانظروا الی السماء اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاؤ جب نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں میرے امام نے فرمایا فانظروا الی السماء منازلکم ومراحلکم
فی الجنہ. میرے امام نے فرمایا آسمان کی جانب نگاہیں اٹھاؤ. جب نگاہیں اٹھائی میرے امام کی آواز آئی, فرمایا یا عباس ھذا مسکنکم, یا عباس ھذا مسکنکم, یا اکبر ھذا منزلکم. اکبر وہ تیری جنت ہے, اصغر وہ تیری جنت ہے, عباس وہ تیری جنت ہے, زہیر بن قین وہ تیری جنت ہے. اپنے اپنے رفیقوں کو میدان کربلا میں بیٹھ کے میرے امام نے ان کی جنت کی منزل دکھا دی ہے. اللہ گویا میرے امام نے فرمایا پیاسا ضرور ہوں, پردیسی ضرور ہوں. میرے امام نے فرمایا غریب الوطن ضرور ہوں, پیاسا ضرور ہوں, غریب الوطن میں مسافر ضرور ہوں. مسافر ہو کے بھی یاد رکھو ہوں میں وہی جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے. مسافر ضرور ہوں, غریب الوطن ضرور ہوں, اب میں مظلوم ضرور ہوں, وطن سے دور ضرور ہوں, لیکن ہوں میں وہی جو علی شیر خدا کا بیٹا ہے, جس نے حضرت میں وہ ہوں جو رسول کے سجدوں سے کھیلتا رہا ہوں. میں رسول کے سجدوں سے کھیلنے والا ہوں میں وہی جو رسول کے سجدوں سے کھیلنے والا ہوں. آج پردیسی حسین ہوں, پھر بھی تمہیں تمہاری جنت کا مکان دکھا کے چھوڑوں گا. میری امام علی مقام اپنے رفاقا کے درمیان بیٹھے ہوئے, میری امام علی مقام نے جنت میں اپنے رفاقا کو جنت کے محل دکھا دیے, جنت کی منزلیں دکھا دی, جنت کے مسکن دکھا دیے. میری امام علی مقام ابھی بات کر رہے ہیں 4,500 کا لشکر, امر سپاہ سالارے لشکر یزید 4,500 کا لشکر لے کے آ گیا. میری امام نے فرمائی انہیں کہو ایک رات کی مہلت دے دو, آج کی رات ہم اللہ کا ذکر کریں گے, ہم سجدے کریں گے, ہم تلاوت کریں گے, ہم نماز میں آج کی رات گزاریں گے. میری امام نے ایک رات کی مہلت لی. سیدہ زینب اپنے خیمے میں بیٹھی, گھٹنوں پہ سر رکھ کے, سر رکھے گھٹنوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. بیٹھے بیٹھے سیدہ زینب کوئی اونگ آ گئی, سو گئی, خواب آیا. خواب میں حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں میں نے دیکھا میں میدان کربلا میں ہوں, میں نے خواب میں دیکھا میدان کربلا میں ہوں, میدان کربلا ہے, میں کھڑی ہوں, ایک برقع پوش خاتون ہے جو برقعے میں ہے, پردے دار ہے, جس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے, وہ کنکر صاف کر رہی ہے, میدان کو صاف کر رہی ہے. سیدہ زینب کے خواب کا واقعہ ہے یہ. فرماتی ہیں جنگل, اس کربلا کے جنگل میں میں نے دیکھا ایک عورت ہے, پردہ دار ہے, برقع پوش ہے, جھاڑو دے رہی ہے, کنکر صاف کر رہی ہے. میں بولی بی بی تو کون ہے, بی بی تو کون ہے. مجھے کوئی آواز کا جواب, میری بات کا جواب نہیں ملا. میں پھر بولی بی بی تو کون ہے, پھر جواب نہیں ملا. 3-4 بار میں نے پوچھا بی بی تو کون ہے. تھوڑی دیر گزری, اس نقاب پوش خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا. بولی کہنے لگی انا امو کے یا زینب, زینب میں تیری اماں فاطمہ ہوں, میدان کو صاف کر رہی ہوں. کل میرا حسین گرے گا, علی اکبر گرے گا, جہاں میرا قاسم گرے گا, ان کے زخموں میں کنکر نہ چبھ جائیں, اس لیے میں کربلا کی صاف کرتی ہوں زمین, ان کے جسم ناز میں کنکر نہ چبھ جائے کہیں.
رات گزری، یہ نامی کی رات اللہ کی تسبیح میں گزری، یہ نویں محرم کی رات اللہ کے ذکر میں گزری۔ صبح سورج کی پو پھٹی، پو پھٹنے سے پہلے میری امام علی مقام نے فرمایا بیٹے علی اکبر کربلا کے ٹیلے پہ چڑھ جاؤ، ذرا اپنی زندگی کی آخری اذان پڑھو۔ 10ویں محرم کی صبح ہے، اپنی زندگی کی آخری اذان حضرت جناب علی اکبر پڑھیں گے۔ حضرت جناب علی اکبر جب اذان پڑھنے لگے میری امام نے فرمایا بیٹے ذرا رک جاؤ۔ حضرت علی اکبر رکے، فرمایا یاد رکھو یہ آخری اذان ہے میرے بیٹے، لخت جگر نور نظر، یہ آخری اذان ہے، اس رقہ سے پڑھو، اس محبت سے پڑھو، تیری آواز مدینہ شریف جائے، اس محبت سے اذان پڑھو۔ حضرت جناب علی اکبر نے اذان پڑھی، میری امام علی مقام نے جماعت کرائی۔ سورج کچھ اور چڑھا، پھر اور چڑھا، جنگ مغلوبہ لشکر لشکر سے لڑ رہا ہے، اسے کہتے ہیں جنگ مغلوبہ، یہ جنگ مغلوبہ ہے۔ میرے حضرت امام علی مقام کے ساتھیوں میں مفتی بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اللہ کے قرآن کے قاری بھی ہیں، میرے نبی کے صحابی بھی ہیں۔ ایک صحابی حضرت جناب ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑے، عرض کی پیارے حسین، نبی کے نواسے حسین، نبی کے بیٹے حسین، نبی کے نور نظر حسین، رسول کے لخت جگر حسین، میرے دل کی تمنا ہے ظہر کا وقت ہے، تم جماعت کراؤ، ہم تیرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا میرے پاک امام نے، او کوفیو جنگ روک دو، جنگ کا سلسلہ منقطع کرو، نماز ظہر کا وقت ہے، پہلے ظہر ادا کر لیں۔ ادھر میرے امام نے اتنا فرمانا تھا، کوفیوں میں سے کسی کی آواز آئی، کوفیوں میں سے کسی کی آواز آئی، لا یقبل اللہ صلاتک یا حسین، حسین اللہ تیری نماز قبول نہ کرے گا۔ معاذ اللہ، یہ گستاخی بھرا لفظ، یہ گستاخی بھری بات کسی کوفی نے کی۔ حضرت حبیب بن مظاہر یہ بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، یہ بھی صحابی یہ رسول ہیں، غصے سے لال پیلے ہو گئے، فرمانے لگے او کوفیو بد نہادو، بد بختو، بد نصیبو، کیا بکواس کرتے ہو؟ اگر حسین کی نماز قبول نہ ہوگی بھلا کائنات میں پھر کس کی نماز قبول ہوگی؟ بکواس کرتے ہو۔ حضرت حبیب بن مظاہر میرے نبی کریم کے صحابی، تلوار پکڑی، بوڑھا صحابی ہے، داڑھی سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بوڑھا صحابی میرے نبی کا لشکر یزید میں گھس گئے، تلوار پکڑی لشکر یزید میں گھس گئے۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ کی بات ہے، 50 کوفیوں کو قتل کر کے نماز ظہر کی حسرت دل میں لے کے میرے نبی کا صحابی شہید ہو گیا۔ یہ میرے نبی کے صحابی حضرت حبیب بن مظاہر یہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حبیب بن مظاہر شہید ہوئے۔ میرا امام 56 بہاریں ہیں زندگی کی، اور ایک روایت کے مطابق 56 برس 5 ماہ 5 دن میرے امام علی مقام کی حیات ظاہری ہیں۔ میرے امام علی مقام ایک ایک کر کے اپنے رفقا کو تیار کر کے میدان کربلا میں لے گئے، ایک ایک کر کے
اپنے نانے کے دین پہ، اپنے لختے جگروں کو، نورے نظروں کو، اپنے رفقا کو، اعزا کو، اقربا کو ایک ایک کر کے میرے پاک امام نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. لیکن ایسا وقت میرے امام پہ آیا. آؤ دوستو توجہ، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت امام قاسم ہو چکی، شہادت امام قاسم ہو چکی، میرے امام علی مقام اپنے بھتیجے کو اٹھا کے خیموں میں واپس لائے. میرے امام اسی غم میں کھڑے، اسی دکھ میں ابھی کھڑے. پاؤں کی آواز آئی. میرے امام علی مقام نے گردن گھما کے دیکھا، پیچھے شہزادہ علی اکبر کھڑا ہے، ہاتھ باندھے. عرض کی تھی بابا میرے دل کی تمنا ہے میں بھی پہلے آپ سے اس دنیا سے چلا جانا چاہتا ہوں، شہادت کی آرزو ہے، بابا مجھے بھی اجازت عطا کیجیے. میرے امام علی مقام نے اپنے 18 برس کے نوجوان کی طرف دیکھا، میرے امام کا دل بھر آیا. میرے پاک امام نے فرمایا میرے لختے جگر تجھے میں اجازت دوں، خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت دوں، تجھے تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں، نیزوں سے گھائل ہونے کی اجازت دوں. میرے امام نے فرمایا تو تصویر رسول ہے، تو نبی کی شبیہ ہے، تصویر حبیب ہے. لوگوں سنو، مدینے میں جب صحابہ کا دل میرے نبی سے اداس ہو جاتا، اکٹھے ہو کے حضرت حسین کے پاس آتے، آ کے کہتے پیارے حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو ذرا باہر بلاؤ، ہمارا اللہ کے نبی سے دل اداس ہو گیا ہے، ہم اسے دیکھ لیں گے، دل کو سکون مل جائے گا. یہ ہے حضرت جناب علی اکبر. میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا یہ مجھے کیسے برداشت ہوگا. حضرت جناب علی اکبر نے عرض کی کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے. بابا مجھے اجازت دیجیے. میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا آج دیکھوں گا صبر کی سل کتنی وزنی ہے، صبر کا پتھر کتنا بھاری ہے. آج تجھے اجازت دے کے میں دیکھتا ہوں صبر کی یہ سل کتنی بھاری ہے. میرے امام علی مقام نے اجازت دے دی. شہزادہ علی اکبر اجازت لے چکے، میرے امام اجازت دے چکے. اسلحے سے سج کے جب شہزادہ علی اکبر سامنے آئے، شہزادہ علی اکبر حضرت امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہیں. کس شکل میں کھڑے ہیں، کس حال میں کھڑے ہیں؟ وب امامت رسول اللہ وب وجہ رسول اللہ وب منطقت رسول اللہ. سر پہ اللہ کے رسول کا امامہ ہے، چہرہ اللہ کے رسول کے چہرے ہے. یہ وہ شہزادہ ہے جب کبھی بولتا یوں لگتا جیسے اللہ کے رسول بولتے ہیں، جیسے اللہ کے حبیب بولتے ہیں. میری امام علی مقام نے اجازت دی. حضرت جناب شہربانو کے پاس آئے، ملے. حضرت سکینہ کے پاس علی اکبر آئے، ملے. پھر حضرت سیدہ زینب کی بارگاہ میں آئے، حضرت علی اکبر ملے. حضرت علی اکبر حضرت سیدہ زینب کو مل کے خیموں سے باہر آئے. جب باہر آئے بابا کو ایک نظر خوب دیکھا، بابا کو جی بھر کے ایک نظر دیکھا. حضرت علی اکبر میدان کی طرف گئے، ادھر میدان کی طرف حضرت جناب علی اکبر گئے، ادھر حضرت جناب امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مولا، میرے کریم اللہ، میرے غفور الرحیم اللہ،
میرے وحدہ لا شریک اللہ، دیکھ میں نے کس کو بھیج دیا ہے، اشبہ برسول کا، میں نے اسے بھیج دیا ہے جو تیرے نبی کے چہرے جیسا چہرہ رکھتا ہے۔ اشبہ برسول کا خلقا و خلقا و منطقا، جس کی تصویر، جس کی صورت تیرے نبی کی صورت کے مشابہ ہے، جس کا خلق کائنات میں تیرے نبی کے خلق کا مشابہ ہے، یہ وہ ہے جو بولتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے نانا بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جناب امام علی مقام حضرت علی اکبر کو اجازت دے چکے۔ حضرت جناب علی اکبر جب میدان میں آئے، کوفی سمجھے یہ کون آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے۔ کوفے کے لوگ سمجھے یوں لگتا ہے جیسے حسین کا نانا آ رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے حسین کا نانا آ رہا ہے، جیسے حسین کا نانا چلا آ رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کوفی بھاگ گئے، میدان چھوڑ گئے، کوفی بھاگ گئے، میدان چھوڑ گئے۔ عمر بولا، کہنے لگا، او کوفیو، بے وقوفو، یہ حسین کا بیٹا ہے، حسین کا نانا نہیں ہے، کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ اس کی شباہت اللہ کے رسول سے ملتی جلتی ہے، بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، رک جاؤ۔ کوفی رکے۔ حضرت جناب شہزادہ علی اکبر نے فرمایا، انا علی ابن حسین ابن علی، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی اکبر ہوں جو حسین کا بیٹا ہے۔ کون حسین؟ جو علی اکبر کا، جو علی کا بیٹا ہے۔ علی اکبر وہ جو حسین کا بیٹا ہے، حسین وہ جو علی کا بیٹا ہے۔ یاد رکھو میں حسین کا بھی بیٹا ہوں، میں علی کا بھی بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جناب علی اکبر ٹوٹ پڑے، لشکر ادا پہ ٹوٹ پڑے، جیسے اللہ کا قہر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کبھی میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرا پہ لوٹتے ہیں، کبھی قلب لشکر پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ لشکر بھگدڑ مچ گئی۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ حضرت جناب علی اکبر کی تلوار یوں چل رہی ہے جیسے برق بھری ہوئی ہے، تلوار چمک رہی ہے۔ کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرا پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ۔ حضرت جناب علی اکبر پیاس کی شدت محسوس کی، خیموں کی طرف دیکھا، اپنے بابا کی طرف آئے۔ جب خیموں کی طرف آنے لگے، حضرت جناب امام علی مقام نے سوچا یہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے، میرا بیٹا واپس آ رہا ہے، لوگ یہ تانا نہ دیں اکبر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، کبھی کہیں یہ تانا نہ لوگ دے دیں۔ فرمایا بیٹے رک جاؤ، میرے لختے جگر رک جاؤ، نور نظر یہیں رک جاؤ، تیرا بابا تیرے پاس آ رہا ہے، یہیں رک جاؤ، واپس نہ آنا، میں نے دے دیا، تجھے دے دیا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سخی جب سخاوت کرتے ہیں واپس نہیں لیتے، جب سخی سخاوت کر چکے واپس نہیں لیتے۔ رک جاؤ میرے بچے۔ حضرت جناب علی اکبر رکے، میری امام گئے، فرمایا بیٹے واپس کیوں آ رہے ہو؟ عرض کی بابا کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں۔ ہاں بیٹا مانگا نہیں۔ بابا کبھی کچھ طلب کیا نہیں؟ ہاں بیٹے طلب کیا نہیں۔ میری امام نے فرمایا مجھے حسرت ہے، مجھے بڑی دیر سے حسرت ہے، بیٹے علی اکبر کچھ تو مانگ، کبھی تو کوئی چیز مانگ لے، کبھی تو کوئی اپنی بات کہہ، کچھ مانگ، لیکن کبھی تو نے کچھ مانگا ہی نہیں۔ عرض کی بابا
آج میں مانگنے آیا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا بیٹے کیا مانگنے آئے ہو؟ بابا میں قسم کھاتا ہوں بابا علی کی، میں قسم کھاتا ہوں رسول اللہ کی، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے سارے لشکری میں ایک دم زدن میں قتل کر دوں گا۔ بابا 2 گھونٹ پانی، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے امام نے فرمایا بیٹے قریب آؤ، ہاتھی لسانک یا بنیا ہاتھی لسانک، بیٹا اپنی زبان، بیٹا اپنا دہن کھولو، اپنا منہ ذرا کھولو۔ حضرت علی اکبر نے اپنا منہ کھولا، شہزادے کے منہ میں میری امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان رکھ دی۔ فرمایا بیٹے جب کبھی مجھے پیاس لگتی تھی میں نانا کی، جب مجھے کبھی پیاس لگتی تھی میں نانا کی زبان چوستا تھا، آج میری زبان تو چوس لے، تیری پیاس کو تسکین ہو جائے گی، میں نانا کی سنت ادا کروں گا۔ حضرت جناب علی اکبر، حضرت جناب علی اکبر نے میرے امام علی مقام کی زبان پاک چوسی، زبان چوس کے پھر میدان کی طرف گئے۔ میدان کی طرف جا کے فرمایا حل من مبارزین، کوئی نہ نکلا۔ فرمایا حل من مبارزین، کوئی نہ نکلا۔ مبارزت طلب کی، فرمایا او کوفیو آؤ پیاسے سے لڑو، آؤ بھوکے سے لڑو، حل من مبارزین۔ کوئی میدان میں نکلے ہی نہیں، کوئی میدان میں آیا ہی نہیں۔ میرے امام علی مقام کا بیٹا لخت جگر حسین، نور نظر حسین، حسین کے دل کی ٹھنڈک ہے۔ میری حضرت علی اکبر خود ہی پھر میمنہ پہ، میسرہ پہ، قلب لشکر میں امر کی آواز آئی، بولا کہنے لگا او کوفیو جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، اس خون کو ہم جانتے ہیں، جب لڑنے پہ آ جائے، جب قتل کرنے پہ آ جائے، جب جوش میں آ جائے تو اللہ کی زمین ہلا دیتے ہیں۔ سارے یک بارگی سے حملہ کرو ورنہ کٹتے رہو گے، مرتے رہو گے۔ یک بارگی سے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے شہزادے پر نیزے آئے، تلواریں آئیں، بچھیاں آئیں، پالے نیزے شہزادے کے جسم پہ ٹوٹ پڑے۔ شہزادہ تلوار چلا رہا ہے، تلوار چلاتے چلاتے خون اتنا بہہ گیا، شہزادے کا بازو کمزور پڑ گیا، شہزادے کی تلوار تھمنے لگی، بازو کمزور پڑ گیا۔ پھر تیز تیر آئے، تلواریں، نیزے، بھالے، برچھیاں شہزادہ علی اکبر پر آئیں۔ ناگا آواز آئی ادرکنی یا ابتا ہو، میرے بابا آؤ میری مدد کرو، میرے بابا میری مدد کو آؤ، میرے بابا مجھے پکڑو، میرے بابا میری مدد کو آؤ۔ حضرت جناب امام علی مقام خیمے سے دوڑے، خیموں کی طرف سے دوڑے، ننگے پاؤں گرم ریت پہ دوڑے دوڑے میرے امام لشکرگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی دائیں سے آواز آتی ہے ادرکنی یا ابتا ہو، کبھی بائیں سے آواز آتی ہے ادرکنی یا ابتا ہو، کبھی لشکر قلب لشکر سے آواز آتی ہے ادرکنی یا ابتا ہو۔ حسین دائیں جاتے ہیں، آواز بائیں سے آ جاتی ہے، بائیں جاتے ہیں، آواز قلب لشکر سے آ جاتی ہے۔ میرے امام علی مقام فرماتے ہیں میرے علی اکبر کدھر ہو، کہاں ہو میرے علی اکبر؟ کبھی دائیں سے آواز آتی ہے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی قلب لشکر سے، میرے بیٹے کدھر ہو؟ آواز آتی ہے بابا میں دائیں ہوتا ہوں، کوفیوں کے گھوڑے مجھے کھینچ کے گھسیٹ کے بائیں جانب لے آتے ہیں، بابا میں بائیں آتا ہوں، ان کے گھوڑے گھسیٹ کے
کھینچ کے مجھے قلب لشکر میں لے آتے ہیں، بابا جلدی آؤ، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، میری ہڈیاں چور چور ہو چکی ہیں۔ اچانک میرے امام علی مقام حضرت جناب علی اکبر کو دیکھتے ہیں، میرے امام علی مقام دوڑ کے حضرت علی اکبر کی طرف آئے۔ میرے امام نے اپنے دونوں بازو حضرت جناب علی اکبر سے لپیٹے، لپٹ کے میرے امام رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے دستار سے حضرت جناب علی اکبر کا چہرہ صاف کیا۔ جب چہرہ صاف کر چکے تو فرمایا بیٹا آخری تمنا کیا ہے؟ عرض کی بابا جلدی کرو کہیں روح پرواز نہ کر جائے، روح پرواز ہونے سے پہلے مجھے میری پھپھو کے قدموں میں لے جاؤ، دنیا سے جانے سے پہلے میں پھپھو اماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بوڑھے امام نے لاشیں اٹھا 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 کے تھکے ہوئے امام نے اپنا ایک بازو گردن کے نیچے رکھا، دوسرا بازو میرے امام علی مقام نے ٹانگوں کے نیچے رکھا۔ میرے امام حضرت علی اکبر کو اٹھانے لگے، جوان بیٹا ہے، میرے امام سے اٹھایا نہ گیا۔ میرے امام علی مقام نے حضرت اکبر کو وہیں رکھ دیا۔ پھر میرے امام اٹھانے لگے، پھر اٹھایا نہ گیا۔ میرے امام نے فرمایا علی اکبر کچھ تو بھی تو میری مدد کر، اپنے بازو میرے گلے میں ڈال لے۔ حضرت جناب علی اکبر نے دل پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا بیٹے دل سے ہاتھ اٹھاؤ، میرے گلے میں حمایل کرو، میں تمہیں اٹھا کے خیموں تک لے جاؤں۔ عرض کی بابا دل سے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹے کیا وجہ ہے؟ عرض کی بابا یہ میرا دل ہے، ذرا دل میں دیکھو تیر پیوستہ ہے، میرے دل میں تیر چبھا ہوا ہے، دل میں تیر لگا ہوا ہے۔ میرے امام علی مقام نے جب دیکھا ہاتھ ہٹایا، دل علی اکبر میں تیر پیوست ہے، تیر بھی سے شعبہ، تیر کونوں والا تیر ہے۔ میرے امام علی مقام دیکھتے ہیں علی اکبر کے دل میں تیر پیوست ہے۔ فرمایا بیٹے ذرا ٹھہرو، پہلے یہ میں تیر نکال لوں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو مومنو، اگر پتھر کا دل نہیں رکھتے گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو تو سنو، میرے امام علی مقام نے جب تیر نکالا، جو حصہ تیر کا باہر تھا وہ پکڑا میرے امام نے، دل حزین سے جب تیر نکالنے لگے میرے امام نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب تیر نکالا خون کا فوارہ آیا، پھسا ہوا دل سینے سے باہر آ گیا۔ شہزادے نے ہچکی لی، میرے امام نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کیا، عرض کی میرے نانا اللہ کے پیارے رسول، یا رسول اللہ، نانا جی آج بلاؤ حضرت جناب اسماعیل کو بلاؤ، حضرت جناب خلیل کو بلاؤ، ابراہیم کو بلاؤ، ساتھ لے کے میرے میدان کربلا میں آؤ، ذرا دیکھ لو کہیں تیرے حسین نے اپنی آنکھ پہ پٹی تو نہیں باندھی ہوئی ہے۔ اللہ تیرے حسین نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہوئی۔ آؤ دوستان عزیز توجہ سے سماعت کرو۔ تھوڑی دیر گزری، شہزادے کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری امام اٹھا کے لائے، حضرت سیدہ زینب خیموں سے باہر آئی، کیا کہتی تھی؟ پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کر، وہ لال میں نے کھو دیا جنگل میں آن کر، دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگامے ظہر ہے لٹا گھر حسین کا،
میرے امام علی مقام حضرت علی اکبر کے لاشے کو رکھ چکے، شہربانوں ایک خیمے کے کونے میں رو رہی ہیں۔ فرمایا شہربانوں روتی کیوں ہو؟ رباب روتی کیوں ہو؟ ام لیلا کیوں رو رہی ہو؟ ایک لفظ منہ سے نکلا، یا حسین پیاس۔ فرمایا شہربانوں، ام لیلا، رباب، پیاس، لفظ پیاس، تمہیں پیاس ہے؟ عرض کی پاک حسین ہمیں تو پیاس ہے ہی، رو اس لیے رہی ہیں، ہماری پیاس کی تو خیر ہے، علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اسے لے جاؤ، کوئی تو صاحب اولاد ہوگا، کوئی تو صاحب اولاد ہوگا جسے میرے بیٹے پہ رحم آ جائے گا، میرے بیٹے پہ ترس آ جائے گا۔ میرے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بازوؤں میں علی اصغر کو اٹھا لیتے ہیں۔ میرے امام خیموں سے باہر نکلے، خیموں سے ایک آواز آئی، رکیے حسین، میرے بابا رک جاؤ۔ کوئی ننھی سی آواز آئی، میرے بابا رک جاؤ۔ میرے امام علی مقام نے مڑ کے دیکھا سکینہ کھڑی ہے، ایک کپڑا لے کے عرض کر دیا بابا باہر گرم لو چل رہی ہے، بڑی تیز لو چل رہی ہے، میرا پھول جیسا بھائی ہے، اسے لو نہ لگ جائے، ذرا یہ کپڑا لے لو۔ میرے بابا اسے کپڑے میں لپیٹ لو۔ میرے امام کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، حضرت جناب علی اصغر کو لے کے میدان کاردار میں آ گئے، خود پانی نہیں مانگا۔ میرے امام نے اپنا 6 ماہ کا علی اصغر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، یوں سارے لشکر کو اپنا بیٹا دکھایا، اپنے بیٹے سے فرمایا میرے لختے جگر، میں تیرے پانی کا سوال نہیں کروں گا، اپنی پیاس کی شکایت خود ہی کر لے۔ حضرت جناب علی اکبر، حضرت جناب امام علی اصغر، اللہ اکبر، لشکر ادا کے سامنے خشک ہونٹ ہے۔ حضرت علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیری، جب خشک ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیری، لشکر ادا میں کھلبلی مچ گئی، بڑے بڑے سنگ دل رو پڑے، دھاڑے مار مار کے کوفی رو رہے تھے، خون کے آنسو رو رہے تھے، آہو فغاں کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پہ جب زبان پھیری، میدان کا نقشہ بدل گیا۔ امر بولا کہنے لگا او ہرملا جلدی کر، اس شیر خار پہ تیر چلا دے، جلدی کر۔ ہرملا بولا کہنے لگا امر کیا اس شیر خار پہ تیر چلاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں ہاں اس شیر خار پہ تیر چلے گا۔ تمہیں سونا نہیں چاہیے، درہم نہیں چاہیے، چاندی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے گھر کو میں سونے چاندی درہم و دینار سے بھر دوں گا، جلدی کر تیر چلا۔ ہرملا نے اپنا ایک گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، ایک گھٹنا اٹھا لیا، تیر کا نشانہ لیا، تیر کا نشانہ حضرت جناب علی اصغر کی طرف لیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، غور سے سنو، جب ہرملا نے علی اصغر کے حلق کا نشانہ لیا، اس طرح ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھوں میں لرزہ تھا، اچانک کیا دیکھا، تیر بھی گر گیا، ہاتھ سے کمان بھی گر گئی۔ امر بولا کہنے لگا تیر کیوں گر گیا، تیرے ہاتھ سے کمان کیوں گر گئی؟ ہرملا بولا کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں شاید تیری نظر دیکھ نہیں رہی۔ امر بولا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ دیکھ، خیمے کے پیچھے سے سوراخ میں کوئی بی بی میرے تیر کی جانب دیکھتی ہے، کبھی علی اصغر کی حلق کی طرف دیکھتی ہے،
کبھی میرے تیر کی جانب دیکھتی ہے، کبھی حلقے علی اصغر کی طرف دیکھتی ہے، یوں لگتا ہے یا اس کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے، اس لیے میرے ہاتھ سے تیر گر گیا، مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی، اپنا بچہ یاد آ گیا، اپنی بیوی یاد آ گئی، ہاتھ سے تیر گر گیا، ہاتھ سے کمان گر گئی، کہنے لگا کیا بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو، تیر چلاؤ۔ جب حرملہ نے تیر چلایا، سنسناتا ہوا تیر حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلوئے نازک میں ریشمی گلے میں چپ گیا، حضرت امام علی مقام کے بازو کو چھیدتا ہوا نکل گیا۔ میرے امام علی مقام نے چھوٹے سے بچے کی یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے امام نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، میرے امام نے چلو بھر لیا، میرے امام نے آسمان کی جانب پھینک دیا۔ میرے امام نے فرمایا مولا تو دیکھ رہا ہے میرا ننھا علی اصغر، میرا دودھ پیتا علی اصغر ہے، تیری بارگاہ میں نے قربان کر دیا ہے، لیکن میرے مولا یہ ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں علی اصغر ہوں ایک ایک کر کے تیرا حسین تیری راہ پہ قربان کر دے۔ اللہ گرامی قدر حضرات، غیر از نبی ہے کون شہ مشرقین، اور ہوگا رسول اور نہ ہوگا حسین۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، کسی پنجابی کے شاعر نے، بچیاں والے ہو ذرا غور کرنا، بچے کس طرح گلے لگائی دینے، ہتھیں اپنی لال کھڑائی دینے، نمے کپڑے نت پہنائی دینے، پر باجوں سخی حسین سردار سائیاں کسے کولوں پار نہ چاہیے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری شرف قبولیت نہ نوازے، دلاں چ حب عشق مصطفیٰ، دلاں دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دی محبت اور عقیدت ہمیشہ قائم رکھے۔ خدا قدوس ساڈا خاتمہ اس طرح فرمائے کہ ساڈے دلاں وچ